بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين على التراب مقتنع الفداء واللعنة دائمة بقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وبغضهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين مومنین کرام، سب سے پہلے آپ تمام اہل ایمان، تمام لائق تحسین و تعظیم ہے جنہوں نے کل کے جلوس میں شرکت کی اور اس طرح شرکت کی کہ آپ کو کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کی اس کثیر تعداد نے جو یزید کے مدافعین نے یزید کے حق میں نعرے بلند کیے تھے، آپ کی شرکت نے اپنے قدموں تلے ان تمام تر نعروں کو روک ڈالا. یہ ملت لائق تعظیم و تکریم بھی ہے جو تمام تر خطرات کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، سخت موسم کے باوجود وہ مائیں قابل تعظیم و تکریم ہے جن کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کوئی شیورٹی نہیں تھی کہ وہ واپس ان بچوں کو صحیح و سالم لائیں گی یا نہیں لائیں گی، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی علیہ السلام کے درس وفاداری کے ثبوت کے طور پر اس ملت کے مرد و جوان، پیر و جوان، مرد و زن، ایک ایک فرد اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میدان عمل میں نکلا اور دنیا کو بتا دیا کہ اس پاکستان کے وارثین، محب وطن، محب امام، محب دین حسین ابن علی کا صدا. لہذا کل کے ہی اس عظیم آپ کی اس تحرک کو دیکھ کر آج کی مجلس کے لیے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے. معاملہ بہت مشہور و معروف ہے اور یقیناً گفتگو اسی پر ہوگی. فقط ایک نقطے کو بیان کرنا ہے اور اس بیان سے انشاءاللہ آپ راضی بھی ہوں گے اور منزل حقیقت پر بھی
یہی معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ جانے کے بعد اے حبیب یہ آپ سے حجتی کریں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، تم نبتہل، اور پھر ہم بہل کریں گے۔ بہل اس دعا کا نام ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمت کی سلبیت طلب کی جاتی ہے، لیکن درود میں جس طرح رحمت کو طلب کیا جاتا ہے نا، لعن اور بہل میں پروردگار عالم کی سلب رحمت اللہ کے دشمنوں کے لیے، رسول کے دشمنوں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے، آل رسول کے دشمنوں کے لیے سلب رحمت پروردگار طلب کی جاتی ہے۔ لہذا لعن کرنا دعا ہے، بے عملی نہیں۔ بہل کرنا قرآن مجید کے مطابق بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، دشنام ترازی نہیں۔ ہم سب و شتم کے مخالف ہیں، ہم غلط زبان استعمال کرنے کے مخالف ہیں، فقہاً و شرعاً اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا تو حق رکھتے ہیں۔ اور جب آپ کو خدا کی عطا پر یقین ہے، جب پوری امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ میں اگر کچھ مانگوں، اگر اس کا اہل ہوں گا تو خدا دے گا، ایسا ہی ہے، اور اگر اہل نہیں ہوگا تو خدا نہیں دے گا۔ آپ کے لیے اگر میں پروردگار عالم سے رحمت طلب کروں تو پروردگار عالم کیونکہ آپ صاحبان ایمان ہے رحمت عطا کرے گا، لیکن اگر کوئی اس کا اہل نہ ہو، میری زبان بھیج جائے اس کے لیے رحمت طلب کرتے کرتے میں تسبیح لے لوں اور نااہل پر رحمت کی تسبیح پڑھتا رہوں، تو کیا پروردگار عالم کے علم کے مطابق اور عدل کے مطابق یہ بات مناسب ہے کہ وہ نااہل پر رحمت نازل کرے؟ یا اس کے برعکس میں سلب رحمت کسی ایسے کے لیے طلب کروں کہ جو رحمت کا مستحق ہے؟ اب میں لاکھ سلب رحمت طلب کرتا رہوں کیونکہ وہ رحمت کا مستحق ہے تو یہاں سے میرا طلب کرنا اثر نہیں دکھائے گا، اللہ اس پر رحمت ہی نازل کرے گا۔ لہذا ہم جب یزید کے لیے پروردگار عالم سے سلب رحمت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی رحمت کو اس سے سلب کر لے، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر بے چینی کس بات کی؟ یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ حق رکھتا ہے، جبھی دل میں راحت ہو رہی ہے۔ وَعِلَّتْ کے نہیں لوگ نکلتے ہیں، ابنوں کے لیے صبح شام کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری روش یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں، ہم عقیدہ تلاش نہیں ہے، ہم اسی عقیدہ کو اختیار کرتے ہیں جو محمد و آل محمد دے کر گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد، اسی عقیدے کو اختیار کرتے ہیں جو حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام دے کر گئے۔ اپنی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہم سے کل یہ سوال ہو رہا تھا کہ جب کچھ نہیں بن رہا تو میں نے ایک صاحب کے جملات سنے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب جو دل کا بغض ہے نا وہ بہت جلدی سیکنڈ میں سامنے آ جاتا ہے، گھر میں ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور کچھ بھی پش کر دیا۔ تو میں نے ایک صاحب کو سنا کہ یہ تو کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہوا، آپ تو اپنے ساتھ تعلیم بھی نہیں کر رہے، لہذا اس مجمع کو کیا شمار کیا جائے کہ جس میں مرد و زن شامل ہو؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ رسوائی نہ ہوگی۔ قرآن نے کہا وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ اور ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ ثم نبتہل، قرآن نے اکثریت کو معیار قرار نہیں دیا، نہ ہی ہم کل اپنی اکثریت کے
کثیر تعداد میں مرد آئے تھے، کثیر تعداد میں ان کے بچے آئے تھے. یہاں رسول اللہ نے ابنا کے مقام پر حسن و حسین کو لیا. کثیر تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، ابنا کے مقام پر حسن و حسین کو لیا. نساء کے مقام پر فقط فاطمہ کو لیا. انفس کے مقام پر فقط علی کو لیا. یعنی رسول نے بتا دیا اگر حق پر ہو، کم بھی ہو تو تمہاری حیبت ایسی ہوگی کہ دوسرا جزیہ دینے کو تیار ہوگا. مباہلہ کرنے پر تیار نہیں ہوگا. یہ تو مباہلہ ہے. یہی مباہلہ کا پیغام ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنا کی منزل پر آپ عربی میں جانتے ہیں، مجھے اس منزل پر زیادہ نہیں رکنا. عربی میں واحد تسنیہ اور جمع ہوگا. دو کے لیے ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے تسنیہ استعمال ہوتا ہے سیدھے، اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کسی کا استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن نے کہا اپنا بیٹوں کو لائیں گے. رسول بیٹے لے کر نہیں گئے، دو بیٹے لے کر گئے. قرآن نے کہا عورتوں کو لائیں، رسول خواتین کو لے کر نہیں گئے، ایک خاتون کو لے کر گئے. قرآن نے کہا انفس لائیے، نفسوں کو لائیے، رسول کئی نفوس کو لے کر نہیں گئے بلکہ ایک کو علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. اور نجران کے راہبوں نے پہلے ہی طے کر لیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو کہ بھئی رسول بیٹوں کے مقام پر اور کوئی نہیں لے کے گئے، کیا امت میں اس کو بیٹے موجود نہیں تھے؟ یہ بیٹے تو بہت سارے ہو جاتے ہیں. اگر رسول جمع کرنے پر آتے تو امت سے ہی وابستہ کتنے لوگوں کی اولاد ہے، کتنے ہی بیٹے جمع کر لیتے. اگر عورتوں میں سے جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا، تین یا اس سے زیادہ ہی جمع کرنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی خواتین موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے. چلے جو لوگ چار بیٹیاں رسول اللہ کی مانتے ہیں، کم سے کم چاروں بیٹیوں کو لے جاتے، کم سے کم کی منزل پر چاروں کو لے جاتے. اگر اسی طریقے سے اس کا معاملہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اور بھی مجاہدین کو لے جاتے. ہم نے کہا علی کی جنگ علی علیہ السلام کی پتاکاری، علی ابن ابی طالب کا تلوار چلانا رسول کو پسند تھا، تو اور بھی تو کچھ لوگ تلواریں چلاتے ہوں گے تو لے کے چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول نے ابنا کی منزل پر فقط حسن و حسین کو لیا، نساء کی منزل پر فقط فاطمہ زہرا کو لیا، جبکہ لے سکتے تھے اگر عام نگاہوں سے دیکھیں. لیکن رسول نے کیا لیا؟ ابنا کی منزل پر حسن و حسین، نسانہ کی منزل پر فاطمہ زہرا، انفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب. یہ پنجتن کا کاروان چلا. وہاں نجران کے راہب اتنے زینت تھے، کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر یہ امت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، لیکن اگر یہ کچھ خاص افراد میں لے کر آئیں تو ان سے مباہلہ نہ کرنا. ادھر سے پنجتن کاٹ چلے، ادھر سے نجران والے آئے. اب ایک بوڑھے راہب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں لائے، صرف حسن و حسین کو لائے، فاطمہ زہرا کو لائے، علی مرتضیٰ کو لائے اور خود آ گئے. اب جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو نجران کا بوڑھا راہب کہنے لگا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بددعا کر دی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نجران کی گلیوں میں پھرنے والے حیوان بھی اس بددعا کی زد میں آ جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے اتنا مختصر قافلہ کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ کثرت و معیار ہے ہی، کثرت و معیار ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اکثرهم لا یعقلون، اکثریت تو عقل نہ رکھنے والوں کی ہے. عقل کی رہبر، دین کی رہبر قلیل ہی ہوا کرتے ہیں. کربلا میں دیکھیے یا اس کے بعد مل کر صلوات پڑھتے محمد. غلط قوم کا انتخاب کیا ہے، وہ قوم جو 72 کا تذکرہ کر کے اس 9 لاکھ کے لشکر تقریر کرنے کی عادی ہو. جب 72 کے مقابلے پر 9 لاکھ دے تو نہ گھبرائے. تو آج تو الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے گوش و گران میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آج تو بڑا سنہری دور ہے. آج تو جگہ جگہ آپ کو علی علی سنائی دی. آج آپ لوگ سامنے چلے جائیں، آج آپ ایران میں آ جائیں، آج آپ پاکستان میں آ جائیں، آج
शर्क व गर्ब में चली गई। अली के नाम देवा भी नजर आएंगे, अली की औलाद भी नजर आएंगे। ये सादात क्या है? लेकिन अभी तालिब अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही तो है। नस्ल का सिलसिला जाकर उन्हीं से तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम भी है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो जैसे वही अल्लाह के नजदीक को जो ज्यादा मुत्तकी हो। वहाँ शजरा नस्ल नहीं देखा गया था, और यही हमारे मजहब की बुनियाद है। लेकिन आपको मुख्तलिफ अज्ञान नजर आएंगे और मुख्तलिफ मसाले नजर आएंगे। आपको वहाँ वजह पकड़ के नजर आएगी कि फला फला की नस्ल से ताल्लुक रखता है। समझ रखती हूँ दीगर अज्ञान में, दीगर मसाले में आपको वजह ताज़ीम फकत और फकत ये नजर आएगी कि फला फला नस्ल से ताल्लुक। जानते हैं यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान नहीं रखते, पहचान बेटी यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ऐसे पहचानते थे जैसे बाप अपनी औलादों को पहचानता है। बाप जैसे अपनी औलाद को पहचानता है, ऐसे शराबती, ऐसी मारफती, ऐसे पहचान। लेकिन उसके बावजूद ये कुरान के आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे यहूदी। क्यों? क्योंकि बनी इस्राईल में से ये यहूदियों का तर्ज अमल है, ये यहूदियों का तर्ज अमल है कि फकत नस्ल की वजह से अहमियत के कायल है। इस्लाम का ये बयान नहीं। इस्लाम ने अहमियत जरूर दी है नस्ल की वजह से, सादात को अहमियत हासिल है, लेकिन जब तक सादात के दीन पर, सादात अगर सादात के दीन को छोड़ दे तो सब कुछ गया, और अगर उस दीन सादात को कबूल कर ले तो गैर सादात भी मिलना है अल्लाह की मंजिल पर। हम निस्बतों की वजह से, तवज्जो रखिएगा, हम नसब की वजह से, हम रिश्तेदारी की वजह से किसी की अजमत के कायल नहीं होंगे। मैंने पहले भी आपके सामने बयान किया था, दोबारा बयान कर देता हूँ, और शायद यहाँ बयान किया था या कहीं और बयान किया था, इसको मेरे ज़हन में ये भी नहीं आ रहा। देखिए, हम जाफर कज़्ज़ाब व तब्बा की फजीलत के कायल नहीं है, ना सिर्फ ये कि फजीलत के कायल नहीं है कि कभी अपने मिंबर से आपने उसके फज़ाइल सुने नहीं होंगे। जब भी सुना होगा तब किसी जुमला सुने होंगे। कौन है जाफर? जाफर कज़्ज़ाब कौन है? बेटा फजल पढ़ते इमाम नबी अलैहिस्सलाम, बिला फजल पढ़ते। जादा बिन्ते अशस कौन है? इमाम हसन के निकाह में है। कोई ताज़ीम करता है शिया? क्यों? क्योंकि इमाम हसन ने मुस्तफा को जहर दिया। जहर देने का आलायकार यही बनी। उम्मुल फज़ल इमाम तकी अलैहिस्सलाम के निकाह में। आपने कभी अपने मेंबर से किसी को ये बयान करते हुए देखा कि सही है जहर दिया था इमाम को? कभी आपने ताज़ीम उसकी देखी? हमारा मियाद रिश्तेदारी पर है ही नहीं। हमारा तो मियाद ये है कि अगर आजम का रहने वाला हो और अमल इनका वाला हो तो इनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। आज अगर मोहम्मद बिन अबी बकर अलैहिस्सलाम की कदमों की खाक मिल जाए तो हम बतौर तबर्रुक कब्र में रखने के लिए तैयार। ये है मेयारे तशय्यो। हम रिश्तेदारियों की बुनियाद के ऊपर अपने दीन को नहीं लेते, हम हक की बुनियाद पर दीन को लिया करते हैं। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद। आ जाए ना तो फिर उसकी समझ में आएगा कि अगर हम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फज़ाइल बयान कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अली के बाबा हैं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हम फज़ाइल इसलिए बयान नहीं करते अली के बाबा हैं, या जनाब फातिमा बिन्ते असद के फज़ाइल इसलिए बयान करें कि वो अमीरुल मोमिनीन की वालिदा है। नहीं, फातिमा बिन्ते असद फज़ाइल की हामिला थी। हज़रत फातिमा बिन्ते असद के फज़ाइल थे। लेकिन बहुत अच्छे फैसले जुमला का है, तो आपके सामने
بیان کر دیتا ہوں کہ ہم جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا ہم بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ بہرحال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حامل و صاحبہ فضیلت تھی. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بنت رسول جناب فاطمہ کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زوجہ علی ہے. جناب فاطمہ کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ ام الائمہ ہے ام الحسین ہے. جناب فاطمہ خود فاطمہ خود فاطمہ ہے. یعنی فاطمہ کو فضیلت مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ وہ فاطمہ ہے. انتی ام ابیہا آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. تو جس کو رسول یہ کہہ دے اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ جو ہے کہ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی درست ہے یہ فضیلت ہے کہ زوجہ امیر المومنین ہے. درست ہے یہ فضیلت ہے بنت رسول خدا ہے. درست ہے یہ فضیلت کہ ام الحسنین ہے ام الائمہ ہے. لیکن اگر یہ ساری فضیلتوں کو بیان نہ بھی کیا جائے فاطمہ فاطمہ ہے. اسی طریقے سے فاطمہ بنت حسن کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی آغوش میں رسول و علی بنے. یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو علی جیسا فرزند عطا کیا. ابو طالب علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے تربیت رسول اللہ کی. تربیت وہ کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے علم یزد کا یتیمن فآوا. اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی. لیکن قرآن ایسے ہی اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. قرآن میری اور آپ کی طرف نسبت کو نہیں دیتا. کسی اور کی طرف نسبت کو نہیں دیتا. قرآن کی معیارات ہیں. قرآن اگر کسی عمل کی نسبت اللہ کی جانب دے رہا ہے یعنی لفظوں کو بدل تو اللہ کسی کی عمل کی نسبت اپنی جانب دے رہا ہے اس کا جو کم سے کم کرائٹیریا ہے نا عصمت ہے. کم سے کم کرائٹیریا عصمت ہے. کیونکہ غیر معصوم کبھی اپنی مرضی سے کام کرے گا کبھی خدا کی مرضی سے کام کرے گا. کبھی اپنی مرضی سے کام مجھ جیسے لوگ کبھی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں کبھی خدا کی مرضی غالب آ جاتی ہے ہم پر. اچھا خدا کی مرضی تو غالب ہے ہی لیکن اس نے اختیار دیا ہے. کیا ہے یا نہیں دیا؟ نماز فجر کے وقت کیا کوئی ملک آتا ہے ڈنڈا لے کر مجھے اٹھانے کے لیے؟ اختیار دیا ہے نا. اٹھو گے تو جزا ہے. نہیں اٹھے کوتاہی کی جان بوجھ کر قضا کی تو سزا ہے. یہی ہے نا ہم نے اختیار دیا. تو غیر معصوم کے عمل کو خدا اپنی جانب نسبت نہیں دیتا. ایک اور جگہ ہمیں نظر آیا بار بار میں وہ آیات پڑھتا ہوں. بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ ان آیات کے علاوہ کوئی اور آیات پڑھو لیکن میرے اوپر آیات نہیں. کیا کرو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کلام آپ نہیں کر رہے. یہ حبیب اپنی زبان کو نہیں چمپے دیتا. یہ حبیب کلام نہیں کرتا مگر یہ وحی الہی ہو رسول اللہ کی طرف نسبت. یعنی رسول کے کلام کو خدا نے وحی الہی سے تعبیر کیا ہے کہ بغیر وحی کے یہ کلام نہیں کریں گے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تیر آپ نے پھینک رہے یہ کنکریاں آپ نے پھینک رہے یہ اللہ پھینک رہا ہے. عمل کو بھی اپنی جانب نسبت دی. یعنی خدا بند متعال اپنی جانب ایسے ہی بغیر کسی خصوصیت کے نسبت نہیں کیا کرتا ہے. افعال کی پرورش ابو طالب کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. علم یزد کا یتیمن فآوا. ہے حبیب آپ کو ہم نے یتیم پایا آپ کی پرورش کی ابو طالب نے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے کی ہے. تو عزیزان محترم پتا چلا کہ خدا بند متعال کیسے نسبت دے رہا ہے. ایسے نسبت دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں پلے تھے پرورش کرنے والا خدا ہی ہے. پرورش کرنے والا خدا ہے. موسیٰ بھی تو پلے تھے. فرعون کے لیے کیا کہا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف بڑا تبیان کرنا. کوئی ایک آیت تو نظر آ جاتی ہے یہاں فضائل کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن خدا بند مطالعہ عجیب معاملہ توجہ کریے گا. دیکھو قرآن کا غور و فکر تو کرو. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ اذ انه كان من عبادی. جاؤ موسیٰ کی سیرت کو پڑھو موسیٰ کی ذات کو پڑھو موسیٰ کے بارے میں قرآن کے بیان کو پڑھو. موسیٰ بھی تو فرعون کیا پلے تھے. تو فرعون